نستعین وهو خیر المعین۔ آیا کشمش میں پانی ڈال کر اس کا رس ابالا جائے تو کیا حرام ہوگی؟ وہ کشمش کا رس ابال آنے کے بعد وہ شراب بن جائے گی اور حرام ہوگی یا نہیں؟ فرماتے ہیں جملے از روایات ان لوگوں کے نزدیک کہ جو کشمش کے ابال پر بھی حرام کا فتویٰ دیتے ہیں، چند روایات ہیں جن روایات سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ کشمش میں پانی ڈال کر اس میں مٹھاس پیدا ہو جائے اور ابال آ جائے تو وہ بھی حرام ہو جایا کرتی ہے۔ پہلی روایت زید نرسی کی روایت ہے۔ روایت نرسی، زید نرسی یہ ہے کہ اس نے سوال کیا، زید نرسی کہتے سئل ابو عبداللہ علیہ السلام، امام صادق علیہ السلام سے سوال کیا گیا، عن الزبیب، اس کشمش کے بارے میں کہ یدق و یلقى فی القدر، اس کشمش کو ایک پتیلی میں ڈالا جاتا ہے، ثم یصب علیہ الماء، پھر اس کشمش کے اوپر پانی انڈیلا جاتا ہے، ویوقد تحتہ، اور اس کے نیچے آگ جلائی جاتی ہے۔ فقال، تو امام علیہ السلام نے کہا، لا تاکلہ، کہ اس جو کشمش کا رس ہے اس میں جب آگ لگائی گئی ہے تو اس کو نہ کھاؤ، حتی یذہب السلسان، جب تک کہ دو سلس اس میں سے جل نہ جائے، ویبقى السلس، اور ایک سلس باقی نہ رہ جائے، فإن النار قد اصابته، کیونکہ آگ اس کشمش کے رس تک پہنچ چکا ہے، آگ کے پہنچنے کی وجہ سے اس میں ابال آ گیا اور اس کے نتیجے کے اندر وہ حرام ہو گیا، اس کو نہ پیو۔ قلت، راوی کہتا ہے، زید نرسی راوی کا نام ہے، قلت الزبیب کما فی القدر یصب علیہ الماء ثم یطبخ ویصفى عنہ الماء، میں نے امام علیہ السلام سے پھر پوچھا کہ وہ کشمش کہ جو پتیلی میں ڈالی جاتی ہے اور اس پر پانی اڑیلا جاتا ہے، پھر اس کو پکایا جاتا ہے اور پانی اس کے اندر گھول دیا جاتا ہے، فقال كذلك، کہا اسی طریقے سے وہ بھی ہے، وهو سواء اذا ادت الحلاوة الى الماء فصار حلوا بمنزلة الصار ثم نش من غیر ان تصیبه النار حرما، یہ جو ہے دوسرے باب کو لے کر آ گئے، یعنی وہی جس میں اصل ہماری بحث ہے، وہ یہ کہ جب مٹھاس اس پانی میں پیدا ہو گئی، فصار حلون، پانی بھی میٹھا ہو گیا، بمنزلۃ العصیر، یہ اسی انگور کے رس کی طرح ہو گیا، ثم نشا، پھر اس میں خود بخود تھوڑا ابال آ گیا، من غیر ان تصیبہ النار، بغیر اس کے کہ اس میں آگ اس تک پہنچی ہو، یعنی آگ کے بغیر ابال آیا، فقدما، بس وہ کچھ مدت پڑا رہا، حرما، تو اس کے نتیجے میں
ابال آنے کے نتیجے میں حرام ہو جائے گا۔ وَكَذَلِكَ إِذَا أَصَابَتْهُ النَّارُ، اسی طریقے سے اس رس تک آگ پہنچ جائے، فَأَغْلَاهُ، اور وہ آگ اس رس کو ابال دے، فقط فسد، اس کے نتیجے میں وہ رس فاسد ہو گیا ہے۔ اتنی ساری روایت میں آپ نے دیکھا کہ آگ اس کشمش کے رس کو ابالے یا خود بخود پڑا ہوا کچھ مدت پڑا رہے، اس کے نتیجے ابال آ جائے، دونوں کو اس روایت میں امام علیہ السلام نے برابر قرار دیا کہ دونوں حرام ہو جائیں گے۔ یہ پہلی روایت زید نرسی کی تھی، دلالت کرتی اس بات کے اوپر کہ کشمش کا رس بھی حرام ہو جایا کرتا جب اس کے اندر ابال آ جائے اور دو ثلث نہ جائے، اور شیخ شریعت نے اس روایت کو معید قرار دیا اس تفصیل کے لے کے جس تفصیل کی طرف پہلے بھی گئے، اور اس کو نجاست عصیر نبی میں نقل کیا تھا اور شیخ شریعت نے، اس لیے کہ وہ یوں کہتے ہیں کہ یہ روایت تو تصریح کر رہی ہے کہ جب بغیر آگ کے اس میں پڑے رہنے کی سے ابال آ جاتا ہے، تو اس روایت پہ تصریح کیا گیا کہ وہ حرام ہو جائے گا۔ بس جب حرام ہونے کی تصریح ہے لیکن پاک ہونے کی خود بخود والے ابال میں پاک ہونے کی کوئی تصریح نہیں کی ہے، اس کے مقابل میں جو آگ سے ابال آ جائے اس میں تصریح ہے کہ جب آگ سے ابال آ جائے تو فاسد ہو جاتا ہے جب تک کہ اس کے دو ثلث نہ چلے جائے۔ یہ دو ثلث کا تعلق صرف آگ سے لکھا ہوا ہے۔ بس یہ روایت حرمت کو قید کرتی ہے اس بات کو کہ جب آگ سے ابال آئے اور اس میں دو ثلث چلا جائے تو حرمت ختم ہوا کرتی ہے، لیکن وہ حرمت یہاں پر خود بخود ابال آئے، اس میں دو ثلث کے چلے جانے کی قید موجود نہیں ہے۔ اس سے استفادہ کیا اور شیخ الشریعت نے کہ حرمت پہلی صورت میں کہ جب خود بخود ابال آ جائے تو اس حرمت کو برطرف نہیں کیا جا سکتا ہے دو ثلث کے چلے جانے سے، وہ صرف حلال ہو سکتی ہے انقلاب سرکے کے ذریعے سے، یعنی شراب سرکہ جب بن جائے تب وہ حلال ہو سکتی، ورنہ حرام رہے گی۔ اما مطلق ذیل روایات کہ جس میں کہا گیا کہ آگ جس کو پکائے اور ابال آ جانے کے بعد فاسد ہو جایا کرتا ہے، اس کا فساد اس میں یہ بتایا گیا کہ بغیر آگ کے خود بخود ابال ہو جانے والے میں دو ثلث کے ساتھ کوئی قید نہ ہوتی، قید نہ ہونا دلیل اس بات پر کہ یہ دو ثلث کا چلا جانا مقید آگ کے ساتھ ہے۔ بس حکم واضح ہو گیا کہ خود بخود ابال پاک نہیں ہو سکتا، حلال نہیں ہو سکتا، جب دو ثلث چلا بھی جائے تو بھی حلال نہیں ہو سکتا، سوائے یہ کہ سرکہ بن کر کے رہ جائے۔ جبکہ آگ میں دو ثلث چلا جائے تو حلال و پاک ہو جائے گا۔ آغاز شیخ الشریعت نے
اس روایت کو اپنی تفصیل مطلب کے لیے دلیل قرار دیا ہے۔ آئیے دیکھیں یہ شیخ الشریعت کی بات کتنی حد تک درست ہے۔ فرماتے ہیں کہ آغا صاحب جواہر، آغا صاحب حدائق، مصباح الفقاہت، طہارت شیخ انصاری اور دوسرے چند فقہا کی کتابوں میں ایک دوسری کیفیت کے ساتھ اس روایت کو ذکر کیا گیا ہے۔ یہ روایت جو ابھی آپ کے سامنے زید نرسی کی روایت پیش کی کہ جس کو شیخ الشریعت بہت آب و تاب کے ساتھ بیان کر رہے تھے، اس کے مقابل میں اسی روایت کو ان چند بزرگوار صاحب جواہر، صاحب حدائق، مصباح الفقاہت، طہارت شیخ انصاری اور چند اور دوسرے علماء نے ایک دوسرے طریقے سے اس روایت کو نقل کیا ہے، جہاں پر امام صادق علیہ السلام سے یہ روایت نقل کی کشمش کے بارے میں، فی الزبیب یدق ویلقى فی القدر، کہ کشمش کو پتیلی میں ڈالا جائے گا، یصب علیہ الماء، اور اس پر پانی ڈالا جائے گا، فقال حرام، تو امام علیہ السلام نے فرمایا حرام ہے، حتی یذهب الثلثان، جب تک کہ اس کے 2 ثلث نہ چلے جائیں، یا الا ان یذهب ثلثاہ، دوسرے ایک بریکٹ میں دیا گیا کہ 2 ثلث اس کے نہ چلے جائیں تب تک جو ہے وہ حرام رہے گا۔ قلت، تو راوی کہتے میں نے کہا الزبیب کما ہوا یلقى فی القدر، کہا کہ ہاں وہ کشمش کی جو پتیلی میں رکھی جاتی ہے وہ بھی اس میں شامل ہے۔ قال وکذالک، تو امام علیہ السلام نے کہا ہاں وہ بھی شامل ہے کہ جس میں آگ نہیں دی گئی، سواؤن، یعنی یہ پانی جو کشمش میں ڈالا گیا ہے اور ابھی آگ نہیں دیے تو یہ بھی برابر ہے۔ اذا ادت الحلاوۃ الی الماء فقد فسد، جب مٹھاس اس پانی میں آ گئی، اس میں ابال آ گیا تو بھی فاسد ہو جائے گا۔ کلما غلا بنفسہ او بالماء او بالنار فقد حرم، جب بھی اس میں خود بخود ابال آ جائے یا پانی کے ذریعے سے ابال آ جائے، یا پانی یعنی گرم ڈالنے سے ابال آ جائے یا آگ کے ذریعے سے ابال آ جائے تو حرام ہو جائے گا۔ حتی یذهب ثلثاہ، یہاں تک کہ 2 ثلث اس کا چلا جائے، یا بریکٹ میں لکھا ہے الا ان یذهب ثلثاہ، مگر یہ کہ اس کے 2 ثلث چلے جائیں، حتیٰ کی جگہ بھائی الا آیا ہے وہاں پر۔ اور اس روایت کو زید زراد کی طرف نسبت دیا گیا، زید زراد اور زید نرسی کی طرف اس روایت کو نسبت دیا گیا جملے از روایات۔ یہ روایت آپ نے ملاحظہ فرمائی کہ زید نرسی کی روایت کے مقابل میں زید زراد کی روایت کے مضمون میں تھوڑا فرق تھا۔ وہاں پر جو خود بخود ابال آنے والا کشمش کا رس تھا اس میں 2 ثلث سے پاک ہونے کی کوئی بات نہیں کی گئی تھی، لیکن اس روایت کے اندر خود بخود بھی بلکہ گرم پانی ڈال کے بھی ابال آ جاتا ہے، خود بخود یا گرم پانی ڈالنے کی وجہ سے آگ کے علاوہ ہے، تو بھی جو ہے امام علیہ السلام نے کہا کہ ابال آ گیا تو وہ حرام ہو جائے گا، اور 2 ثلث جانے کے بعد پاک ہو جائے گا، حلال ہو جائے گا۔ اس روایت تو تصریح کر دی ہے کہ چاہے خود بخود جائے یا پانی گرم ڈالنے سے
یا آگ سے کسی طرح پہ جائے، 2 ثلث چلا جائے تو اس کے نتیجے حلال ہو جایا کرتا ہے۔ پہلے کی روایت میں 2 ثلث جانا مخصوص تھا آگ والے کے ساتھ، یہاں پر جو ہے وہ خود بخود پانی کے ذریعے سے یا آگ کے، تینوں میں کہا ہے کہ اگر 2 ثلث چلا جائے، اور 2 ثلث چلا جائے اس کے اندر 2 قسم کے الفاظ پیش کیے، حتیٰ کے ذریعے سے بھی پیش کیا، حتیٰ یذهب الثلثان، اور بعض روایت پہ الا ان یذهب الثلثا، الا کے ذریعے سے بھی استثناء کیے، حتیٰ کے ذریعے سے بھی استثناء، 2 قسم کی روایتیں ہیں۔ 2 ثلث چلا جانا خود بخود ابال والے میں بھی ہے، اور آگ والے میں بھی ہے، اور گرم پانی والے میں بھی ہے، تینوں میں جو ہے آیا کہ 2 ثلث چلا جائے تو اس سے جو ہے حلال ہو جائے گا۔ جی وہ دونوں اس میں آیا ہے اصل میں، دیکھیں یہ اس کو الگ سے پوچھا گیا ہے، الگ سے پوچھا ہے، الزبیب کما ہوا یلقی فی القدر قال ہوا کذالک سواء، یعنی پانی جو ہے وہ پتیلی کے اندر ڈالا کشمش والے تو وہ بھی برابر ہے، اذا ادت الحلاوۃ الی الماء فقد فسد، کلما غلا بنفسہ او بالماء او بالنار فقد حرم حتی یذهب ثلثاہ، یہ جو ہے تینوں کو جو ہے شامل کیا ہوا ہے، اور اس میں جو ہے کہا کہ تینوں کے تینوں اگر جو ہے اس میں خود بخود ابال آ جائے یا پانی سے یا آگ سے 2 ثلث چلا جائے تو اس کے نتیجے کے اندر جو ہے وہ پاک ہو جائے گا۔ استثناء جو ہے وہ قریب لینے کے لیے ایسا ہوتا ہے کہ جس کے اندر وہ جب طرز کلام یہ ہو کہ اللہ کے ذریعے سے ہو تو پھر بھی شک پیدا ہوتا ہے، حتیٰ والے میں تو کوئی شک پیدا نہیں ہو رہا ہے، اور وہ خالی غایت کو بیان کرتا ہے۔ خیر، تو عرض کرتے ہیں کہ اس روایت کے اندر مفہوم یہ نکلا کہ یہ سب کے سب کو حلال قرار دیا گیا 2 ثلث جانے کی بنیاد پر، دونوں قسم غلیان کو لیا، چاہے آگ سے ہو چاہے خود بخود ہو، اس بنیاد پر دونوں قسم ذهاب ثلثین، دلیل اس بات کی کہ جو ہے وہ پاک ہو جائے گا، حلال ہو جائے گا، بس اس لیے اور شیخ الشریعت کی تائید کے لیے اس روایت میں کوئی مجال باقی نہیں رہتی، اور اس روایت کی وجہ سے وہ تفصیل کو قائم نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ تھی بات، مگر یہ کہ علامہ مجلسی نے کتاب اطعمہ بہار میں اور آغا شیخ نوری نے اپنی مستدرک نے نقل کرتے ہوئے روایت کو کہ جیسے ہم نے اول میں نقل کیا ہے اور تصریح کیا مستدرک میں کہ روایت کے اندر تحریف واقع ہو گئی ہے، اور شیخ الشریعت نے اس کی کتاب اپنی رسالے میں تقویت فرمائی ہے کہ نہیں پہلی والی روایت صحیح تھی، اور پہلے والی روایت صحیح تھی، لیکن اس کے بعد شیخ سلیمان ماخوری بحرانی نے اس کے اندر کچھ تحریف کر دی ہے، اور ان آقا بحرانی کے متبعین نے بھی ان کا ساتھ دیا ہے، انہوں نے اصل میں زید نرسی کی اصل روایت کو مد نظر نہیں رکھا کہ جہاں سے وہ روایت چلی تھی، بس اس وقت کہ جب اس بات کو جو علامہ مجلسی نے اور شیخ نوری نے پیش کی ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ روایت مخصوص زید نرسی کے ساتھ، اور زید زراد نام کا کوئی آدمی درمیان میں موجود نہیں ہے، اس کا عین و اثر موجود نہیں ہے، اس کی طرف نسبت دینا ہی غلط ہے۔ شیخ زید نوری اسی کو مختص قرار دیتے ہوئے پہلی والی روایت کو اگر لے لیں تو شیخ الشریعت کی تائید ہو جاتی ہے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ